بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک الخطا والنسیان، میری امت سے وہ اس دن سبقت لسانی میں میرے منہ سے دس کا عدد نکلا تھا، 10 نہیں ہے 9 ہیں۔ رفع عن امتی 9، 9 کاموں کو میری امت سے اٹھا دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 9 کام میری امت سے سرزد نہیں ہو سکتے، نہیں، بلکہ یہ 9 کام یا ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے محاسبہ نہیں کرتا، مواخذہ نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ان میں سے ایک الخطا، غلطی سے کوئی کام آپ سے سرزد ہو جائے، غلطی سے۔ خطا کے مقابلے میں عمد ہے، جان بوجھ کے، ایک کام جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، ایک کام انسان سے غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو مارنا چاہتے تھے، غلطی سے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کسی اور کو وہ لگ جاتا ہے ہاتھ، یہ خطا ہے۔ خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدہ کام کا محاسبہ یا مواخذہ فرماتا ہے جو آپ دانستہ طور پر جان بوجھ کے کریں۔ خطا کے نتیجے میں غلطی سے اگر ایک کام آپ سے سرزد ہو تو اللہ اس کا محاسبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتا۔ یہ مجھے ابھی یاد آ رہی ہے وہ روایت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت کے دن قریب آئے تو بڑی نقاہت کی حالت میں، بعض روایات میں ہے کسی کے سہارے سے، بعض اوقات دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے مسجد میں آئے۔ سب اصحاب جمع تھے، نمازی، اور ان میں یہ اعلان کیا کہ بہت ساری علامتوں کی وجہ سے، وہ بیماری کی وجہ سے بھی، وہ ایک روایت میں ہے کہ خیبر میں آپ کو کسی نے کوئی زہر دی تھی جو بہت دیر سے اثر کرنے والی تھی، 2 آدمیوں کو زہر دی گئی تھی، ایک صحابی وہ موقع پر فوت ہو گیا اور ان حضرت پر اس کا بہت دیر سے اثر ہوا۔ تو وہ اور بھی کچھ اس طرح کی علامتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو اندازہ کیا، بلکہ یقین تھا کہ اب میری اس دنیا سے رخصت یا رحلت کے دن قریب آ گئے ہیں۔ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے اعلان کیا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم میں سے اگر کسی کا میرے ذمے کوئی واجب الادا حق ہے تو بغیر کسی تکلف کے بتائے، اس کا اظہار کرے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھیریا طاری ہوا، لوگ رو پڑے کہ ہمارا ان حضرت پر کیا حق ہو سکتا ہے واجب الادا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ فلاں جنگ میں ہم جا رہے تھے، آپ آگے تھے، میں پیچھے تھا، آپ نے اب وہ تازیانہ کہیں، چابک کہیں، ڈنڈا، وہ جس سے بندہ اپنی سواری کو اس کی رفتار بڑھانے کے لیے مارتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چابک کہتے ہیں، چابک۔ کہا کہ آپ نے اس کو مار رہے تھے اپنی سواری کو، وہ چابک مجھے لگا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں مارا تھا رسول خدا نے اس کو، نا، جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، اس کو مارنا چاہ رہے تھے، وہ یہ آگے آ گیا یا جیسے بھی ہے، اس کو یہ خطا ہے۔ سواری کو مارنا چاہ رہے تھے، وہ فرض کیجئے تیز رفتاری سے آگے آیا تو سواری کے بجائے اس بندے کے جسم کے کسی حصے کو لگا،
پاؤں کو لگا، بازو کو لگا، سر کو لگا۔ اچھا، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں جان بوجھ کے مارا ہے، نہیں مارا، میں نے تمہیں جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جان بوجھ کے نہیں مارا، یہ بدلہ لینے کا حق تمہیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب میں جان بوجھ کے ماروں۔ کہا کہ میں تیار ہوں۔ بعض روایات میں ہے گھر سے تازیانہ منگوائے، جو بھی تھا، ڈنڈا تھا، تازیانہ تھا، وہ اس کو دیا، کہا کہ تم جیسا چاہتے ہو بدلے لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کا تازیانہ مجھے لگا تھا نا، میرا جسم ننگا تھا، برہنہ تھا، آپ کے بدن پر لباس ہے تو میں برہنہ بدن پر مارنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنی قمیص پیراہن اتاری، یہ بندہ آگے بڑھا اور اپنا رخسار آن حضرت کے سینے پر ملنے لگا۔ کہا یا رسول اللہ، میری کیا مجال ہے، میں تو اس بہانے سے اپنے رخسار کو آپ کے بدن سے مس کر کے وہ آخرت کا عذاب کم کرنا چاہتا تھا۔ خطا، اچانک مجھے یہ اب بات یاد آ گئی نا، خطا، آدمی دانستہ طور پر کسی کو نہیں مارتا، غلطی سے آپ کا ہاتھ، آپ کا ڈنڈا لگ جائے، اس میں کچھ تفصیلات ہے، ایک عمد ہے، ایک شبہ عمد ہے، ایک خطا ہے، ان کے مختلف احکام ہیں۔ غلطی کا اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتا۔ اب یہ غلطی سے لگ گیا تھا یہ تازیانہ، ہو سکتا اس بندے کی غلطی ہو، لگ گیا، حق بنتا نہیں تھا اس کا، لیکن رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے تم بدلے لے لو، اور اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آن حضرت کو جو ہے نا یہ وہ تازیانہ مارے۔ خطا کا کوئی محاسبہ نہیں ہے اسلام میں، عمد کا، دانستہ طور پر اگر کوئی غلط کام کرے، ناپسندیدہ کام کرے تو اس کی سزا ہوتی ہے۔ والنسیان، بھولے سے کوئی کام کرے اس کے اوپر بھی اس عمل کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کے شروع میں یہ بہت ہوتا ہے، سویرے آدمی رمضان المبارک میں فل نہ بھولے سے فل ناشتہ کرے، جو معمول کا ناشتہ ہوتا ہے، پراٹھے کا ناشتہ کرے، نہ آملیٹ کے ساتھ ناشتہ کرے، فل ناشتہ کے بعد یاد آ جائے یہ تو رمضان کی پہلی تھی، کیا خیال ہے اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا۔ نسیان، نہ یہ نہیں کہنا چاہتے رسول خدا کہ میری امت کے کسی بندے سے نسیان نہیں ہوتا۔ ہاں، انبیاء کے بارے میں ہے، اختلاف بھی ہے کہ آیا نبی بھول سکتا ہے یا نہیں بھول سکتا، لیکن عام امت کے لوگ بھول سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمانا چاہتا میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بھولتی نہیں ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں، نہیں، بھولتے ہیں، نسیان ہوتا ہے، لیکن نسیان کا اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتا۔ اگر محاسبہ کرتا، بھولے سے پانی پینے کے نتیجے میں، کھانا کھانے کے نتیجے میں روزے کو باطل ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ باطل نہیں ہوتا۔ خطا کا اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتا، نسیان کا بھی اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کرتا۔ اور کس چیز کا محاسبہ نہیں کرتا؟ وَمَا أُكْرِهُ عَلَيْهِ، یہ عربی متن کے بغیر اس دن میں اس کا ترجمہ کر چکا ہوں، لیکن آج میں لایا ہوں تاکہ وہ نو کی نو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وَمَا أُكْرِهُ عَلَيْهِ، انسان کو اس سے غلط کام کی بھی سزا نہیں ملتی جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہو۔ ایک اجبار ہے، ایک اکراہ ہے فقہ زبان میں نا، کسی کو مجبور کرنا۔ وہ دو مثالیں دی تھی، ایک رمضان مبارک میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ گلاس پانی کا ہے، یہ شربت کا ہے، اس کو پیو، نہیں پیو گے تو یہ ریوالور ہے، جان سے مار دوں گا۔ آپ جان بوجھ کے جان بچانے کی خاطر وہ شربت یا پانی پی لیتے ہیں، آپ نے چونکہ جان بوجھ کے پیا ہے، بھولے سے نہیں پیا، اس لیے روزہ تو آپ کا باطل ہوگا، لیکن چونکہ آپ کو مجبور کیا گیا ہے، جان بچانے کی خاطر ایسا ہوا، لہذا وہ کیا کہتے ہیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، روزہ آپ کا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر اکراہ ہو، مکمل بے بس کر دیا گیا ہو، آپ کو
2 بندے پکڑے، تیسرا بندہ زبردستی آپ کے منہ میں گلاس پانی کا ڈال دے یا کوئی اور چیز جو ہے نا لیکوڈ، اور وہ آپ کے حلق سے اتر جائے، ادھر نہ آپ گناہگار ہوں گے نہ آپ کا روزہ باطل ہوگا۔ ما اکرہ علیہ ہے، بندے کو اس کام کا بھی کی سزا نہیں ملتی جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہو۔ وما لا یطیقون، اور اس کام کی بھی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا جو میرے قدرت سے باہر ہے، میرے بس سے باہر ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ روزہ میں نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے گا۔ میں اصولی طور پر کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے، اگر میں کھڑا، میرے کمر میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو یہ میری قدرت سے باہر ہے، لہذا اگر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں یا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھوں تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری قدرت سے باہر ہے۔ جی وما اکرہ علیہ ہے وما لا یطیقون وما لا یعلمون، اللہ اس کام کی بھی سزا نہیں دیتا، محاسبہ نہیں کرتا یا مواخذہ نہیں کرتا جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ہاں یہ جملہ جو ہے نا یہ وضاحت طلب ہے، یعنی ہمارے جتنے بھی لوگ جاہل ہیں، نماز کے مسائل سے جاہل ہیں، یہ مجھے لوگ بتاتے ہیں 80% لوگ کہتے ہیں یہاں پر وضو غلط کرتے ہیں۔ وہ سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا وہ کریں کوئی، ہم اس کو جو ہے نا وہ نشر کریں گے، مجھے نہیں پتہ تھا ادھر بیٹھے ہیں۔ اچھا، وہ ایک ویڈیو جو ہے نا بنا کے ہم نے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا، اکثر لوگ غلط کرتے ہیں وضو، یہ دیکھیں یوں کریں گے نا، یہ مسا غلط ہے۔ ہاتھ کو حرکت میں ہونا چاہیے، سر کو حرکت میں نہیں ہونا چاہیے۔ پاؤں کا مسا کرتے وقت آپ کے ہاتھ کو حرکت میں ہونا چاہیے، پاؤں کو حرکت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو ساکن ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بایاں بازو دھونے کے بعد ایک مرتبہ پھر نلکے کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو دھو کے پھر آدمی مسح کرتا ہے۔ یعنی بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی، ہم کہیں کہ اچھا چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے لہذا ٹھیک ہے جی، ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں، یہاں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاہل 2 قسم کا ہوتا ہے۔ جاہل، ایک جاہل کی جہالت وہ درگزر کے قابل ہے، ایک جاہل کی جہالت وہ درگزر کے قابل نہیں ہے۔ جاہل کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں جاہل قاصر۔ جاہل قاصر وہ جاہل جو علم حاصل نہیں کر سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا، یا جو سمجھا ہوا ہے اس کے خلاف کا احتمال تک نہیں دیتا، وہ جاہل قاصر ہے۔ یہ جاہل، اس کا عذر قابل قبول ہے، لیکن ایک آدمی وہ دوسرا کہلاتا ہے جاہل مقصر، کوتاہی کی وجہ سے یہ جاہل رہا ہے۔ ہم چیختے ہیں بھائی، آج کل چینلوں پر بھی چیختے ہیں، جمعہ کے خطبے میں بھی چیختے ہیں جی کہ وضو ٹھیک کرو، قرات ٹھیک کرو، اور اس کے باوجود یہ بعض اوقات ہم فقہ مسائل بیان کرتے ہیں، جیسے فقہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں مومنین نکل جاتے ہیں، اور پھر ان فقہ مسائل سے اگر یہ بے خبر رہتے ہیں، جاہل رہتے ہیں، یعنی ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ وہی تمہاری منت کر رہے ہیں، بیٹھو مسائل سنو، وضو کے مسائل سنو، نماز کے مسائل سنو، قرات اپنی ٹھیک کرو۔ جی، عالم کے دستیاب ہونے کے باوجود اگر آدمی عالم سے دور رہے اور جاہل رہے، وہ اس کی جہالت جو ہے نا وہ قابل معافی نہیں ہے، وہ اس کا عذر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہ جو رسول خدا نے فرمایا وَمَا لَا يَعْلَمُونَ، بندے کو اس سے عمل یا غلطی یا سمجھیں کہ گناہ کا بھی کی سزا نہیں ملے گی، محاسب نہیں ہوگا، جس کا اس کو پتہ نہ ہو۔ یہ کس جاہل کی بات ہو رہی ہے؟ جاہل قاصر کی بات ہو رہی ہے، جس کی کسی عالم دین تک رسائی نہیں تھی،
لیکن یہ مسجد امام صادق جو روزانہ آتا ہے اس کی عالم دین تک رسائی نہیں ہے. یہ آقا صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، میرا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے ٹیلی فون کر کے آپ معلوم. آج کے دور میں کوئی شخص کہے کہ میں جاہل قاصر ہوں، جھوٹ بولتا ہے. کوئی بھی جاہل قاصر نہیں ہے. جائے ہی نہ بندہ ادھر جائے جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے اور آپ کو سستی جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. جو آپ کو فرائض بتاتا ہے، جو آپ کو صحیح عقائد بتاتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے اور کہیں کہ اچھا بھائی میں چونکہ جاہل تھا لہذا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا. نہیں، خدا جاہل مقصر کو معاف نہیں کرتا، جاہل قاصر کو معاف کرتا ہے جس کی کسی عالم دین تک رسائی نہ ہو. وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے. آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بھی جو ہے نا جاہل قاصر ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. این غم پنهونی من جز حسین درمون نداره، یا حسین دوای دردم قلب من سامون